السلام علیکم دوستو۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو زمین میں مدفون ہو چکے حضرت نوح علیہ السلام کے شہروں یعنی سدوم اور گمورا پر پتھر برسے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ پومپائی شہر کو آتش فشاں پہاڑ وسوویس کے لاوے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور خود ہمارے زمانے میں ہیروشیما کو ایک چھوٹے سے بم نے صفائے ہستی سے مٹا ڈالا۔ لیکن صرف چند سو سال پہلے ہی ایک شہر جس قہر خداوندی کا شکار ہوا اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ کسی زمانے میں جزائر غرب الہند یعنی کیریبین کے ملک جیمیکا میں ایک بہت ہی آزاد اور دولت مند ترین شہر آباد تھا۔ پورٹ رائل نامی یہ شہر اس زمانے میں بحری قزاقوں کا اڈا تھا اور اسمگلروں کی جنت کہلاتا تھا۔ اس شہر کی ابتدا کی کہانی کچھ یوں ہے کہ جب کرسٹوفر کولمبس اور اس کے بعد آنے والے جہاز رانوں نے امریکہ دریافت کیا تو اس پر قبضہ کر کے شمال سے جنوب تک اسپین کے جھنڈے گاڑ دیے۔ وہ تمام علاقے جن میں سونا اور چاندی پتھروں کی طرح بکھرا ہوا تھا اسپین کے قبضے میں آ گئے تھے اور ہسپانوی ملا جہاز بھر بھر کر یہ خزانے اپنے وطن میں منتقل کر رہے تھے۔ انگلستان یعنی انگلینڈ اس دور میں ایک غریب ملک تھا کیونکہ ہندوستان کی بے پناہ دولت اس وقت تک سمٹ کر اس کے خزانے میں نہ پہنچی تھی۔ اس کی فوجی طاقت بھی اتنی مضبوط نہ تھی کہ اسپین سے پنجہ آزمائی کر سکے۔ وہ بس لالچی نظروں سے اپنے حریف کی ذخیرہ اندوزیوں کو دیکھتا رہتا۔ آخر کار انگلستان نے اس مسئلے کا حل ڈاکہ زنی کی صورت میں نکالا۔ سب سے پہلے جس انگلستانی بحری ڈاکو نے ہسپانوی جہازوں پر حملہ کر کے ان کا مال و اسباب لوٹا اسے ملکہ الزبتھ نے سر کے اعلیٰ خطاب سے نوازا اور ایک قومی ہیرو کا درجہ دیا گیا۔ پھر تو چراغ سے چراغ جلنے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی اور بھی سرفروش ملا نکل کھڑے ہوئے اور یہ عالم ہو گیا کہ جس کے پاس چھوٹا موٹا جہاز ہوا وہ امریکہ کی جانب چل پڑا۔ اس گہما گہمی کے باعث ضرورت محسوس ہوئی کہ اس علاقے میں کوئی مستقر ایسا ہو جہاں ٹھہر کر ہسپانوی بیڑوں کی آمد و رفت پر نظر رکھی جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے جمیکا کے ساحل پر ایک محفوظ مقام کو اپنا اڈا بنایا اور سرکاری سرپرستی میں اس کا نام پورٹ رائل رکھا گیا۔ جلد ہی اس مرکز سے لوٹ مار کی مہمات شروع ہو گئیں۔ دنیا بھر سے تخریبی ذہن رکھنے والے افراد یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ ان لوگوں کے پاس لوٹ مار سے حاصل ہوئی دولت کی بھرمار تھی، اس لیے چند ہی روز میں یہ ایک بڑا باغ و بہار شہر بن گیا۔ شراب خانے قائم ہوئے، قمار خانوں میں جوئے کی بازیاں لگنے لگیں، ناچ اور موسیقی کی مجالس گرم ہوئیں، شاندار عمارات وجود میں آنے لگیں۔ چند آزمودہ اور خونخوار ڈاکوؤں نے مل کر یہاں ایک حکومت قائم کی اور مورگن نامی ایک نامور بحری قزاق کو اس شہر کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اس بحری قزاق نے تمام لٹیروں اور ڈاکوؤں پر 20 پاؤنڈ فی پھیرا کے حساب سے ٹیکس عائد کیا۔ رفتہ رفتہ اس شہر کے لٹیروں نے ایسی خونخوار طاقت حاصل کر لی کہ جس کے سبب وہ نہ صرف جہازوں کو لوٹتے بلکہ اسپین کی نو آبادیات پر بھی حملے کرنے لگے۔ یورپ کے صرافہ بازار اور غلاموں کی منڈیاں ان لوگوں کے لوٹے ہوئے مال سے پٹ گئیں جو ظاہر ہے کہ بہت ہی سستا فروخت ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس زمانے میں نیو یارک، بوسٹن اور واشنگٹن جیسے شہر جھوپڑیوں اور لکڑی کے کھوکھوں سے بنے ہوئے تھے، پورٹ رائل اس دور میں سر بفلک عمارات کا شہر بن چکا تھا اور امریکہ کی یہ مشہور بستیاں اس کے سامنے پسماندہ دیہات معلوم ہوا کرتیں جہاں شراب خانوں اور کہبہ خانوں کی بھرمار تھی۔ اخلاقی حالت اتنی گر چکی تھی کہ دنیا کی کوئی خباثت ایسی نہ تھی جس کا وہاں دور دورہ نہ ہو۔ فحاشی اور بے حیائی میں اس شہر کے لوگ سدوم اور پومپائی تک سے آگے نکل چکے تھے۔ بحری حملوں کے دوران غلام بنائی گئی خواتین سے شہر کی گلیاں اٹی پڑی تھیں، جو جہاں چاہتا اپنی جنسی ہوس کی تسکین کر لیتا۔ جرائم کی کوئی سزا نہ تھی، سب رشوت یا سفارش کے زور پر بری ہو جاتے۔ یہ حالات نہ جانے کب تک ایسے ہی چلتے رہتے کہ 6 جون 1692 کی ایک صبح جب لوگ نیند سے بیدار ہو کر کاروبار زندگی میں مشغول ہو رہے تھے، اس شہر کا سب سے بڑا پادری شہر کے سربراہ یعنی سب سے بڑے ڈاکو کے ساتھ شہر کے گرجے میں بیٹھا شراب کے جام بھر رہا تھا۔
کہ اچانک انہیں اپنے قدموں کی زمین لرزتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ دونوں ابھی تک اسے شراب کی شر انگیزی ہی سمجھ رہے تھے کہ دھڑام سے گرجے کی عمارت ان کے سروں پر آن گری۔ زلزلے کے بعد سمندر نے جوش مارا اور شہر پر یورش کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر کی عالیشان دکانیں اور تجارتی منڈیاں دریا برد ہو گئیں۔ زمین جگہ جگہ سے شک ہو گئی۔ مکانات، انسان اور حیوان سب اس میں سما گئے۔ قبرستان پھٹ پڑے اور مردوں کی لاشیں زندہ افراد کے جسموں کے ساتھ تیرنے لگیں۔ سمندر گویا ایک عجائب گھر معلوم ہوتا۔ ہر زندہ اور مردہ شے اس پر تیر رہی تھی۔ شراب کے نشے میں چور شرابی اور جنسی بدکاریوں میں مصروف یہاں کے شہری اسی حالت میں غرقاب ہو گئے۔ کسی کو سوچنے سمجھنے یا پناہ گاہ تلاش کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ پھر اس قہر خداوندی سے کوئی بھاگ کر جاتا بھی تو کہاں۔ نتیجتاً ہزاروں باشندوں کی بے گور و کفن لاشیں مچھلیوں، کچھووں اور مگر مچھوں کی خوراک بن گئیں۔ جو ہی دنیا کو یہ علم ہوا کہ سمندر اس شہر کی وہ ساری دولت نگل گیا جو گھروں، دکانوں اور تہخانوں میں محفوظ تھی، تو ہر قسم کے نوسر باز، ملاح اور غوطہ خور وہاں پہنچ گئے اور زیر آب نوادرات کی تلاش شروع ہو گئی۔ کئی خوش قسمت لوگوں کے ہاتھوں ہیرے جواہرات اور بے شمار سونا لگا تو کئی خالی ہاتھ مایوس لوٹے۔ پورٹ رائل کے مقام پر غوطہ خوری کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ مختلف سائنسدانوں نے اس عجوبۂ روزگار شہر کی تباہی کی مختلف وجوہات پیش کی ہیں، لیکن مورخین آج بھی اس بستی کی اخلاقی برائیوں کو ہی اس کی تباہی کا سبب قرار دیتے ہیں۔ جہاں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی پیشوا تک شراب نوشی سے محظوظ ہو کر جنسی بدکاریوں میں ملوث پائے جاتے، کیونکہ جہاں بھی قدرت کے بنائے ہوئے قوانین سے سرکشی کی جاتی ہے وہاں ایسی ہی آسمانی آفات نازل ہوتی ہیں، جیسی قوم لوط، پومپئی اور پورٹ رائل جیسے ترقی یافتہ شہروں پر ہوئی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔